يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن سعيكم لشتى۔ اس دنیا کے اندر تقریباً سبھی انسان عبادت، بندگی، ریاضت، محنت اور کوشش کرتے۔ ان تمام تر عبادتوں کے باوجود، ریاضتوں کے باوجود، محنتوں کے باوجود، جد و جہد کے باوجود، نتیجے اور رزلٹ کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب تو ملنا بہت دور کی بات ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر کے، بیکار کر کے، خاک آلود کر دیں گے اور اجر ان کو قطعاً نہیں ملے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب ان کی محنتوں، ان کی کوششوں، ان کی عبادتوں، ان کی ریاضتوں کے مطابق ہی نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کے اللہ عطا فرمائیں گے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کی عبادتیں، جن کی ریاضتیں، جن کی محنتیں، جن کی کوششیں، جن کی کاوشیں اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھٹک گئیں، اللہ کی اتاری ہوئے دین سے بھٹک گئیں، منزل من اللہ شریعت سے بھٹک گئیں، کتاب و سنت سے بھٹک گئیں، جن کے اعمال کے اندر سنت کا اتباع نہیں ہوگا۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے اور جن کی جد و جہد اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سعی، جن کی کوشش، جن کی عبادتیں، جن کی ریاضتیں، جن کی محنتیں اور جن کی کوششیں رائے گاہ ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی اور خاک آلود ہو جائیں گی۔ وہ سورۃ الغاشیہ کہ جس کو ہر جمعہ کی نماز کے اندر آپ سنتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ تمہارے پاس قیامت کی خبر نہیں آئی؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے اس روز جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیوں جھکے ہوں گے؟ کیا انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا؟ ان کے پاس کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی محنت، کوئی کوشش نہیں ہوگی؟ نہیں، بلکہ عاملۃ ناصبہ،
عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، رکوع کر کر کے ان کی کمریں جھک چکی ہوں گی، ذکر کر کر کے ان کی زبانیں موٹی ہو چکی ہوں گی، سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں کے اوپر نشانات پڑ چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تسلا نارن حامیہ، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھٹک گئیں۔ یاد رکھیے گا، دل میں خلوص جتنا زیادہ ہو، اخلاص چاہے جتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس اخلاص کے اندر سنت کا اتباع نہیں ہے، سنت کی پیروی نہیں ہے، دین اور شریعت کا رنگ نہیں ہے، وہ اخلاص آپ کی تباہی کا سبب تو بن سکتا ہے، وہ اخلاص کبھی بھی آپ کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اٹھائیے تفسیر ابن کثیر، علامہ ابو الفداء عماد الدین ابن کثیر اس میں واقعہ بیان فرماتے، کہتے ہیں کہ ابو عمران جونی وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ایک جنگل بیابان سے گزرتے ہیں، چند ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا گزر ایک گھروندے کے قریب سے ہوتا ہے، کچا مٹی کا مکان ہے، یہ مکان اور یہ گھروندہ ایک عیسائی راہب کا ہے۔ راہب اس کو کہتے ہیں کہ جو ترک دنیا کرتا ہے، جو پہلو تہی سے کام لیتا ہے، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، خاندان قبیلے کنبے برادری کو چھوڑا، کاروبار ساری مارکیٹس کو چھوڑا، کسی جنگل میں، کسی بیاباں میں، کسی صحرا میں، کسی چوٹی میں، کسی غار کے اندر اپنے آپ کو قید کرتا ہے۔ ایک ہی مقصد ہے اللہ کی عبادت، ایک ہی مقصد ہے اللہ کی بندگی، ایک ہی مقصد ہے اللہ کی ریاضت، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب اس کے گھروندے کے قریب سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں، فجعل یبکی، اس کو آواز دی، فنادا یا راہب، او راہب اپنے گھر کے کھڑکی دروازے کو کھول۔ وہ راہب اپنے گھر کے کھڑکی دروازے کو کھولتا ہے، باہر جھانکتا ہے، جو ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں اس راہب کے چہرے کے اوپر پڑتی ہیں، فجعل یبکی، زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اس راہب کے گھروندے کے قریب سے گزرے، آپ نے ان کو آواز دی، اس نے گھر کے کھڑکی دروازے کو کھولا، جب آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ عمر بن خطاب نے آگے سے جواب دیا کہ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، مجھے قرآن کی وہ آیتیں یاد آ گئیں کہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ۔ اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے خاندان کو چھوڑ کے اس جنگل بیاباں کے اندر آیا ہے اور مقصد ایک ہی ہے، ذکر الہی، عبادت الہی، بندگی خدا، لیکن اس کے باوجود یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس کا اخلاص اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھٹک گیا، اس کا اخلاص منزل من اللہ دین سے بھٹک گیا۔ اخلاص جس میں سنت کا اتباع نہ ہو، شریعت کا اتباع نہ ہو، دین کا اتباع نہ ہو، وہ اخلاص بیکار ہے۔ کہا تمام تر محنتوں کے باوجود، کاوشوں کے باوجود، قربانیوں کے باوجود، ترک دنیا کے باوجود، اپنے آپ کو گھروندے میں قید کر لینے کے باوجود نتیجہ اور رزلٹ کیا ہے؟ عاملۃ ناصبہ، سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ آپ کے علم کے اندر ایک بات موجود ہے کہ قیامت کے دن جمیع کائنات کے انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، انہیں تولا جائے گا۔ ہمارا اس پر ایمان۔ میرا سوال یہ ہے کہ اعمال کا تعلق تو تعداد اور گنتی کے ساتھ ہے کہ زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی، عمر بھر کتنے روزے رکھے، کتنی بار زبان سے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہا، کتنی بار حج کیا، کتنی بار عمرہ کیا۔ اعمال کا تعلق تو عدد کے ساتھ ہے، تعداد کے ساتھ ہے، گنتی کے ساتھ۔ اعمال تو گننے چاہیے کہ اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنے طواف ہیں، اتنے حج ہیں، اتنے عمرے ہیں۔ میزان کے اندر رکھ کر اعمال کا وزن کرنے کا معنی کیا ہے؟ بات سمجھیے گا کہ انسانوں کے اعمال کے حساب کی کئی شکلیں ہیں۔ انسان کے اعمال پہلے گنے جائیں گے۔ تمہیں 60 سالہ زندگی دی تھی، 60 سالہ زندگی کی نمازیں ثابت کر، روزے ثابت کر، تو مالدار تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ کو ثابت کر، تو توانا اور صحت مند تھا، تیرے پاس وسعت اور استطاعت تھی، بیت اللہ کا حج ثابت کر۔ پہلے انسان کے اعمال کو گنا جائے گا، گننے کے بعد ان کو میزان کے اندر رکھ کر
ان کا وزن کیا جائے گا۔ وزن کس چیز کا کیا جائے گا؟ ہر عمل جب ترازو کے اندر رکھا جائے گا تو میزان ہر عمل کے اندر دو چیزوں کو چیک کرے گا، دو چیزوں کو چیک کرے گا۔ وہ دو چیزیں جو آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہیں، پہلی چیز یہ چیک کرے گا کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں، دوسری چیز یہ چیک کرے گا کہ اس اخلاص کے اندر سنت کی اتباع ہے کہ نہیں، پیروی ہے کہ نہیں۔ اگر اخلاص موجود ہوا، اس اخلاص کے اندر سنت کی اتباع نہ ہوئی، وہ عمل بے وزن ہو جائے گا، بے کار ہو جائے گا۔ اس عمل کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے کوئی کسی قسم کا وزن اور ثقل موجود نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے کہ ایک کھجور میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، ایک کھجور کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ ایک کھجور کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ آپ بھی استعمال کرتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، لیکن حدیث کے الفاظ، قیامت کا دن ہوگا، میزان اور ترازو کو لگایا جائے گا، ایک کھجور کو لایا جائے گا۔ یہ کھجور وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کسی نے خرچ کی ہے۔ اب ایک کھجور کون خرچ کرے گا؟ کہ جس کے پاس ایک ہی کھجور تھی، اس نے اس کھجور کو اپنے پیٹ کا نوالا بنانے کی بجائے، اپنے حلق کا لقمہ بنانے کی بجائے کسی فقیر کی جھولی میں ڈال دی، کسی ضرورت مند کو کھلا دی۔ اس کے اندر اخلاص کتنا تھا؟ یاد رکھیے گا، عمل میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، اس اخلاص کے پیچھے سنت کی اتباع جتنی زیادہ ہوگی، میزان کے اندر اس عمل کا وزن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس کھجور کو بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور جب اس کو میزان کے اندر رکھا جائے گا تو میزان اس کا وزن احد پہاڑ کے برابر ظاہر کر دے گا۔ اب ایک کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر تو ہوتا نہیں، میزان ظاہر کر رہا ہے۔ میزان ظاہر کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے اخلاص ہے، اخلاص کے پیچھے سنت کی اتباع ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو میزان چیک کرے گا۔ اگر اس کے اندر اخلاص ہوا، سنت کی اتباع نہ ہوئی، تو میزان اس وزن کو مچھر کے پر کے برابر بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ عمل بیکار ہے، وہ عبث ہے، وہ بے اصل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن موٹے موٹے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب موٹے موٹے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تو کتنا ان کا وزن بنتا ہے، کتنا ان کا ثقل بنتا ہے، کتنا ان کا بوجھ بنتا ہے۔ کہا جب ان کو میزان میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا تو ترازو ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ بے وزن ہوں گے، بے ثقل ہوں گے، بے اصل ہوں گے، بیکار ہوں گے۔ کیوں بیکار ہوں گے؟ کہ ان کے سارے وجود کے اندر سنت کے اتباع کا رنگ نظر نہیں آئے گا، اطاعت کا رنگ نظر نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم بے دین ہیں، بے عمل ہیں، بے نمازی ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، تو ہمارے اس وجود کا وزن دنیا کے کسی ترازو کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا قائم کردہ وہ ترازو جو قیامت کو قائم ہوگا، ایسے وجود کا وزن اس ترازو کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے کے اندر مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ جاؤ ہمارے لیے مسواک کو کاٹ کے لاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کو کاٹنے کی خاطر درخت کے اوپر چڑھتے ہیں۔ آدھی پنڈلی ویسی ننگی رہا کرتی تھی، کچھ کپڑا اور ہٹتا ہے، ساری کی ساری پنڈلی ننگی ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کو دیکھا تو فضاحی کو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو عبداللہ کتنا ماڑکو ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا ناتواں ہے، کتنا نحیف الوجود ہے۔ عبداللہ کی پنڈلی دیکھو، جیسے بچوں کی پنڈلی ہوتی ہے، باریک سی، بالکل ناتواں کمزور سی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگوں کے قریب آتے ہیں اور آ کر ارشاد فرماتے ہیں، او میرے عبداللہ کی کمزور پنڈلی کو دیکھ کے ہنسنے والوں، مسکرانے والوں، استہزاء کرنے والوں، ٹھٹھا کرنے والوں، سنو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کمزور پنڈلی واللہ ہی اثقل من احد، اللہ کی قسم یہ کمزور پنڈلی قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ اب ایک پنڈلی کا وزن کیا احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے؟ میزان ظاہر کر رہا ہے۔ کیوں ظاہر کر رہا ہے؟
کہ اس وجود کے اندر سنت کا اتباع ہے، تو حضرات پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر عمل، چاہے وہ اخلاص ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اخلاص بھی ہو اور اس اخلاص کے اندر سنت کا اتباع بھی ہو۔ اخلاص تو ہے، سنت کا اتباع نہیں ہے تو یہ عمل بیکار ہے، فضول ہے، عبث ہے، یہ رائے گاہ ہے، تباہ و برباد ہے۔ آپ دیکھیے کہ محبت رسول، اللہ کے رسول سے محبت علیہ الصلاۃ والسلام، پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں کہ صرف محبت رسول و ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی، بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے اور ایمان بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ محبت رسول ایمان کی علامت ہے جو محبت ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے بڑھ کر، خاندان قبیلے کنبے برادری سے بڑھ کر، ہر رشتے سے، ہر ناطے سے، ہر تعلق سے، ہر چاہت سے، ہر محبت سے بڑھ کر، حتیٰ کہ انسان کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر جو محبت اللہ کے رسول سے کی جائے وہ محبت ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی۔ بالکل اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں بڑے مخلص ہیں، بازاروں کو جھنڈیوں سے آراستہ کر دیا جاتا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ دیا جاتا ہے، محبان رسول کہہ دیا جاتا ہے۔ حضرات قرآن مجید کے اندر بھی محبت رسول کا ذکر موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جنہوں نے اپنے نبی سے محبت کی اور محبت پورے اخلاص کے ساتھ کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے، وہ لوگ بھی کافر ہیں جن لوگوں نے کہا تین الہ ہیں ان میں سے ایک عیسیٰ ہے، کہا تینوں ہی کافر ہیں۔ اب جن لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیا ان کے دلوں میں اخلاص موجود نہ تھا؟ کیا ان کے دلوں کے اندر اپنے نبی عیسیٰ کی محبت موجود نہ تھی؟ جن لوگوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے، یہ اخلاص کی بنیاد پر نہیں تھا تو اس کس بنیاد کے اوپر تھا؟ جن لوگوں نے کہا تین الہ ہیں ان میں سے ایک عیسیٰ ہیں، بتلائیے ان کا یہ کہنا اخلاص کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا؟ جن لوگوں نے کہا اللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اخلاص موجود ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، اخلاص موجود ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کہا تین الہ ہیں ان میں سے ایک عیسیٰ ہیں جو تثلیث کے قائل تھے، اخلاص موجود ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ ان تینوں گروہوں کا اخلاص منزل من اللہ شریعت سے بھٹک گیا، ان تینوں گروہوں کا اخلاص اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھٹک گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یہ تینوں کے تینوں گروہ مخلص ہونے کے باوجود، اخلاص اپنے اندر رکھنے کے باوجود، تینوں ہی کافر ہو گئے کفر کا ارتکاب کر کے۔ کیوں؟ ان کا اخلاص منزل من اللہ شریعت سے بھٹک گیا۔ جب اخلاص کے اندر سنت کا اتباع نہ ہو تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ سیدھا جہنم ہوتا ہے، اس کا رزلٹ اور نتیجہ اعمال کی تباہ کاری اور بربادی ہوتا ہے۔ یہ موضوع کا ایک حصہ تھا کہ خلاف سنت اخلاص بیکار ہے۔ کس طرح بیکار ہے کہ نبی سے محبت ہو، اس اخلاص کے اندر سنت کا اتباع نہیں، نبی سے محبت بیکار ہے۔ آپ کی نماز ہے، اس میں اخلاص ہے لیکن اس کے اندر سنت کا اتباع نہیں، یہ اخلاص آپ کی نماز جیسے عمل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ کے پاس روزہ ہے، اخلاص موجود ہے، اس کے پیچھے سنت کی اتباع نہیں ہے، یہ سنت کی اتباع نہ ہونا آپ کے روزے کو تباہ و برباد کر دے گا، آپ کے سارے اعمال کو آلودہ اور خاک آلود کر کے رکھ دے گا۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی میں دکھا دوں تاکہ موضوع ذرا مکمل ہو جائے اور نکھر کے سامنے آ جائے۔ اگر آپ کا اخلاص سنت کے مطابق ہے تو پھر اس کا ثمر، اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اخلاص آپ کا سنت کے مطابق ہے تو اس کا رزلٹ اتنا شاندار اور اونچا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ کتاب اللہ کے اندر دو دعاؤں کا ذکر ہے، ایک دعا ایک ماں نے کی تھی اور ایک دعا ایک باپ نے کی تھی۔ ماں کی دعا کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. ایک ماں امید سے تھی، وہ ماں بننے جا رہی تھی، وہ حاملہ تھی، بارگاہ الہی میں آتی ہے اور آ کر دعا کرتی ہے، اے اللہ آپ مجھ کو جو بھی اولاد دیں گے میں اس اولاد کو محررا آزاد کر دوں گی، آپ کے گھر کی خادم اور نوکر بنا ڈالوں گی. جب وہ ماں بنتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اللہ نے اس کی گود کے اندر بیٹے کی بجائے بیٹی کو ڈالا ہے. وہ کہتی ہے اللہ تو نے تو مجھ کو بیٹی عطا فرما دی. اس ماں کی دعا میں اخلاص تھا، اس ماں کی دعا کا جو اخلاص تھا وہ سنت کے مطابق تھا، اللہ کے حکم کے مطابق تھا. اب اس اخلاص کا رزلٹ دیکھیے کہ اس دعا کے نتیجے میں اس ماں کو سیدہ مریم مل جاتی ہے. سیدہ مریم کی بطن سے جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں. جناب عیسیٰ آیت من آیت اللہ بن کر پیدا ہوئے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہوئے. ماں کی گود میں اعلان نبوت کرتے رہے، ماں کی گود میں اپنی ماں کی صفائیاں اور طہارتیں بیان کرتے رہے، ماں کی گود کے اندر گفتگو اور کلام کرتے رہے. مجھے کہنے دیجئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس ماں کی دعا کا اخلاص ہے کہ جس ماں نے اپنی بیٹی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے لیے دعا کی تھی. آج بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، کسی کا وسیلہ ڈال دیا، کسی کا واسطہ ڈال دیا، کبھی یہ کہہ دیا ہماری سنتا نہیں، ان کا موڑتا نہیں. یہ دعائیں سب رائے گاہ ہیں، بیکار ہیں. ان میں جو اخلاص ہے اس اخلاص کے اندر سنت کا اتباع نہیں ہے. غور تو کیجئے، قرآن مجید کا یہ مقام اس بات کا گواہ ہے اگر آپ کے عمل کے اندر اخلاص موجود ہے، اخلاص کے پیچھے سنت کی اتباع موجود ہے، پھر اس کا رزلٹ یہ ہے کہ حضرت مریم جیسی عظیم عورت ماں کو اللہ وہ بیٹی عطا فرماتی ہے. پھر اس بیٹی کے بطن سے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا جاتا ہے. ایک دعا جو ایک باپ نے کی تھی، ان کے پاس بھی اخلاص تھا اور ان کا اخلاص بھی سنت کی اتباع کے اندر رنگا ہوا تھا. وہ باپ کون تھے؟ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام. رب ھب لی من الصالحین، اللہ مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما. بیٹا دنیا کے اندر نہیں آیا، براہ راست اللہ سے مانگا، قوانین شرعی کے مطابق مانگا، اصول شریعہ کے مطابق مانگا، تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کے مانگا. اللہ کا بھی یہ اصول ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، جھولی کو پھیلاتا ہے، اصولوں کے ساتھ، قوانین کے ساتھ، تمام شروط کے ساتھ، اللہ اس کی مانگ سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں. یہاں نیک بیٹا مانگا تھا. مالک نے کہا تو نے مجھ سے نیک بیٹا مانگا ہے، میں تمہیں وہ بیٹا دوں گا جو علم و صبر کا پیکر بھی ہوگا، جو رسول نبوت کے تاج کو پہنے ہوئے ہوگا. ایسا بیٹا ہوگا اگر تو اس کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دے گا، وہ میری رضا کے لیے اپنی گردن پر چھری کو چلانا تو گوارا کر لے گا، نہ میرے حکم پر آنچ آنے دے گا، نہ تیری اتباع پہ آنچ آنے دے گا. حضرات اب اس دعا کے اندر اخلاص ہے، اس اخلاص کے اندر سنت کا اتباع موجود ہے. اس کے رزلٹ کے اوپر غور کیجئے. اس دعا کی وجہ سے جناب ابراہیم کو اسماعیل مل جاتے ہیں اور جناب اسماعیل کی اولاد سے جناب محمد پیدا ہوتے ہیں علیہ السلام. تو اپنے اخلاص کو سنت کے رنگ کے اندر رنگیے. سنت کے مطابق اخلاص کیا ہے؟ سنت کے مطابق اخلاص کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے. ابو داود کے اندر واقعہ موجود ہے، سنن ابی داود کے اندر یہ واقعہ موجود. ایک نوجوان صحابی وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر چکر لگا رہے تھے اور دوران چکر ایک بات کہہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں لشکر تیار ہے، جہاد کے میدان کا رخ کر رہا ہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں. میرے پاس سفر کے لیے سواری نہیں، لڑنے کے لیے میرے پاس سامان جنگ و حرب نہیں، میرے پاس تیر اور تلوار نہیں. کوئی ایسا شخص ہے جو جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، اس شرعی عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا. وہ آئے، اپنا سامان جنگ و حرب مجھ کو دے دے، اپنا تیر اور تیر کمان مجھ کو دے دے، اپنی سواری مجھ کو دے دے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاد کی وجہ سے جو کچھ مجھ کو ملے گا میں لا کر اس کو دے دوں گا. ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک بزرگ صحابی باہر تشریف لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون ہے جو مدینہ کے اندر یہ صدائیں لگا رہا ہے، یہ آوازیں لگا رہا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں ہے. اسے بلایا گیا، کہا تمہارا کیا اعلان ہے، کیا آواز لگا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے
میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، لشکر تیار ہے، میرے پاس تلوار کوئی نہیں، میرے پاس تیر اور تیر کمان کوئی نہیں، میرے پاس سفر کے لیے سواری کوئی نہیں۔ کہا اگلی بات یہ ہے، اگر کسی کے پاس سامان جنگ و حرب موجود ہے وہ مجھ کو دے دے، وعدہ کرتا ہوں جہاں ہی واپس لوٹوں گا جہاد کی وجہ سے جتنا مال غنیمت مجھ کو ملے گا لا کر اس کو دے دوں گا۔ وہ بزرگ صحابی سواری اس کو دیتے ہیں، یہ لو یہ سواری سفر کے لیے، یہ لو تیر اور تیر کمان لڑنے کے لیے، یہ لو تلوار لڑنے کے لیے، اور اپنے وعدے کے اوپر پکے رہنا، جہاد تو کرے گا اور جو کچھ جہاد کا ثمر ہوگا وہ ہم کو ملے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے، میدان کا رخ کرتا ہے۔ اللہ کا امر، اللہ کا حکم کہ اس میدان جہاد کے اندر مسلمانوں کو مال غنیمت بھی وافر مقدار کے اندر ملتا ہے۔ یہ نوجوان جب مدینہ واپس پلٹتا ہے، سارے مال غنیمت کو ایک گٹھڑی کے اندر رکھتا ہے، ان کو باندھتا ہے، اس کے گھر کے دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، یہ دروازے کو کھولتا ہے، کہتا ہے جناب یہ آپ کی تلوار ہے، یہ تیر اور یہ تیر کمان ہے، یہ آپ کی سواری ہے، اور یہ رہا مال غنیمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ چل دیتا ہے، پیچھے سے یہ بزرگ آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں او اللہ کے بندے کدھر کو جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنے وعدے کو وفا کر کے جا رہا ہوں، اپنے عہد کو وفا کر کے جا رہا ہوں، اپنی بات کو پورا کر کے جا رہا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا واپس پلٹوں گا تو سب کچھ لا کے آپ کو دے دوں گا، مجھے تو اجر و ثواب چاہیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں او اللہ کے بندے یہ سواری پکڑو، یہ تیر اور تیر کمان پکڑو، یہ تلوار پکڑو، اور یہ لو سامان جنگ و حرب، اور اٹھاؤ یہ مال غنیمت۔ وہ کہتا ہے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جہاد میں کروں گا، جو کچھ میرے حصے کا ہوگا وہ لا کے آپ کو دے دوں گا۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں او اللہ کے بندے ہم نے جہاد کی وجہ سے حاصل ہونے والے اس دنیا کے مال کی بات نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے تو جہاد کی وجہ سے حاصل ہونے والی جنتوں کی بات کی تھی۔ دونوں طرف سے اخلاص دیکھ لیجیے، یہ ہے وہ اخلاص جو انسان کو سر بلند کرتا ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں سمجھنے کے لائق۔ پہلی چیز اخلاص کے حوالے سے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں، آپ بیت اللہ کا حج کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی بھی عمل صالح کوئی بھی نیکی کرنے جا رہے ہیں، دعوت کے میدان کے اندر فعال ہیں، مبلغ تبلیغ اور دعوت کرنے جا رہے ہیں، پہلی چیز آپ کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تو نماز پڑھ، لہٰذا اللہ کا حکم ماننا میرے اوپر فرض ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو مالدار ہے تو زکوٰۃ دے، اللہ کا حکم ماننا میرے اوپر فرض ہے۔ اللہ کا حکم ہے تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، بیت اللہ کا حج کر، اللہ کے حکم کو ماننا میرے اوپر فرض اور ضروری ہے۔ پہلی بات اپنے اندر یہ رکھ لیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ہر حکم ماننا میرے اوپر فرض اور ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ اخلاص ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ اگر اخلاص کے اندر کوئی تیسری چیز داخل ہو گئی، اللہ کا حکم مان کے عمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، کوئی تیسری چیز اس کے اندر داخل ہو گئی، وہ اخلاص اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھٹک گیا، سنت کی اتباع سے بھٹک گیا، وہ اخلاص بیکار ہے، وہ عمل بیکار ہے، وہ رائے گاہ ہے، وہ تباہ و برباد ہے، اس کا صلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ایک شخص میدان جہاد کے لیے جاتا ہے، لڑنے کے لیے جاتا ہے، قتال کے لیے جاتا ہے، اور اس کی نیت، اس کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، جنت کا حصول چاہتا ہے، شہادت کے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا والے میرا تذکرہ کریں، مجھے بہادر کریں، مجھے شجاع کہیں، میرے خاندان کا سر بھی اونچا ہو، میرے قبیلے کا سر بھی اونچا اور بلند ہو، لوگ کہیں بہادر باپ کا بیٹا تھا، لوگ کہیں بڑا ہی شاہزور تھا، لوگ کہیں ایسا شاہسوار ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بتلائیے ایسے انسان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا شیء لہ، ایسے انسان کو اللہ کچھ نہیں دیں گے۔ صحابی دوبارہ سوال ریپیٹ کرتے
کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، پہلے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، پہلے وہ جنت کا حصول چاہتا ہے، اس کے دل میں جنت کا طمع اور لالچ موجود ہے، وہ بعد میں چاہتا ہے کہ لوگ اس کی شجاعت کا تذکرہ کریں، اس کی بہادری کا تذکرہ کریں، اس کے آباء و اجداد کا تذکرہ کریں، لوگ اس کو شجاعت دلیر کہیں۔ آپ نے پھر کہا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابی تیسری مرتبہ اپنے سوال کو دہراتا ہے، کہتا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، بعد میں چاہتا ہے لوگ بھی راضی ہوں، لوگ بھی کہیں یہ شجاع تھا، یہ بہادر تھا، یہ شاہ سوار تھا، یہ شاہ زور تھا، یہ بڑا ہی میدان کا جانثار تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مرتبہ تکرار کے ساتھ کہا واللہ لا شیء لہ، واللہ لا شیء لہ، واللہ لا شیء لہ، اللہ کی قسم اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عمل کے وقت صرف دو ہی چیزیں، یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ماننا میرے اوپر فرض ہے، اور دوسری چیز بس اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ تیسری چیز اس کے اندر داخل ہو گئی، آپ کا وہ اخلاص بگڑ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یاد رکھیے گا اخلاص کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بار بار نیت کی اصلاح کرنا پڑتی ہے، بار بار اپنے باطن کو پاک کرنا پڑتا ہے، بار بار ارادوں کو پاکیزہ کرنا پڑتا ہے۔ ہر عمل کے بعد اپنی نیت کے اندر اخلاص کو پیدا کیجئے، ہر عمل کے بعد اپنے باطن کی طہارت کی دعا کیجئے، ہر عمل کے بعد اپنی باطن کی پاکیزگی کی دعا کیجئے، اور ہر عمل کے بعد اس بات کی فکر کیجئے کہ میرا یہ عمل اخلاص کے ساتھ ساتھ سنت کی اتباع کے اندر رنگا ہوا ہے کہ نہیں رنگا ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جمیع کائنات کے انسان اللہ کے سامنے اللہ کے بارگاہ میں جمع اور اکٹھے ہوں گے۔ مالک اچانک اعلان کریں گے این المریئون، این المریئون، این المریئون، وہ لوگ کہاں ہیں جن کا اخلاص بگڑا ہوا، جن کے پاس ریاکاری تھی، جن کے پاس دکھلاوا تھا، جو شہرت کے بھوکے تھے۔ اچانک اعلان ہوگا، وہ گروہ کپ کپانے لگے گا، ان پر لرزہ طاری ہو جائے گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ سبھی کائنات کے انسان، ساری دنیا کے انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں گے یہ سب کے سب کون ہیں، یہ ریاکار ہیں، شہرت کے بھوکے ہیں، ان کا اخلاص وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھا۔ کھڑے ہیں، ان کے اعمال ان کے سامنے ڈھیر کی شکل اختیار کر جائیں گے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے سجدوں کو دیکھیں گے، اپنے رکوعوں کو دیکھیں گے، اپنی دعوت کو دیکھیں گے، اپنی تبلیغ کو دیکھیں گے، اپنی نمازوں کو دیکھیں گے، اپنے روزوں کو دیکھیں گے، اپنے صدقہ و خیرات کو دیکھیں گے، اپنے اعمال صالحہ کو دیکھیں گے، اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اعلان کریں گے سارے اعمال کو اٹھاؤ، لے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کی خوشنودی کے لیے، جن کی رضا کے لیے، جن کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال کیا کرتے تھے، جن کو دکھلانے کے لیے یہ اعمال کیا کرتے تھے۔ آج مجھ رب کے پاس ان اعمال کے لیے تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان اعمال کے عوض تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بار بار اپنے اخلاص کی طہارت کیجیے، اور جب آپ کے پاس صحیح اخلاص ہو، آخری باتیں، جب آپ کے پاس اخلاص صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کیا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کا ایک مقام ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرماتے ہیں صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شاعر ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کے پہاڑوں کو چھوڑ کے اللہ رب العزت نے بلند و بالا پہاڑوں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کسی اونچی چوٹی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے دو پہاڑیوں کا ذکر کیوں کہا؟ صفا مروہ کو اپنا شاعر کیوں قرار دیا؟ اپنی نشانیاں کیوں قرار دیا؟ یہ دو پہاڑیاں شہر مکہ کے اندر واقع ہیں، یہ دونوں سیاہ ہیں، دونوں ہی کالے رنگ کی ہیں، دونوں کے اوپر نہ سبزہ ہے نہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے ان دو پہاڑیوں کو کیوں کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ یہ دونوں پہاڑیاں میرے شاعر میں سے ہیں، میری نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ آج سے صدیوں پہلے، آج سے سالوں پہلے، آج سے برسوں پہلے
ایک ماں یہاں آئی تھی اپنے معصوم شیرخوار بچے کو لے کر، دودھ پیتے بچے کو لے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو یہاں چھوڑتے ہیں، اسماعیل کو یہاں چھوڑتے ہیں، اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑتے ہیں، وہاں سے چل دیتے ہیں۔ یہ ماں پیچھے سے آواز دے کے کہتی ہے، ابراہیم کیسے باپ ہو، کیسے خاوند ہو، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے آسرے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ کیسی سرزمین ہے، یہاں سنگریزے ہی سنگریزے ہیں، یہاں پتھر ہی پتھر ہے، یہاں انسانوں کا وجود نہیں ہے، یہاں زندگی کے آثار نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ ابراہیم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ وہ عورت کہتی ہے، یہی بتلا دیجئے، اللہ امرا کا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم اس بات میں سر کو ہلا دیتے ہیں، ہاں میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ وہ خاتون آگے سے جواب دیتی ہے، کہتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اگر امر اللہ ہے، اگر حکم اللہ ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، تو پھر جائیے، اللہ کی قسم اللہ پھر ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ توشہ ختم ہو جاتا ہے، پانی کا مشکیزہ ختم ہو جاتا ہے، کھجور کا ٹوکرا بھی ختم ہو جاتا ہے، بچہ بھوک سے بلکتا ہے، پیاس سے بلکتا ہے، بچے کو وہ ماں وہیں پہ لٹاتی ہے، پھر پانی کی تلاش میں وہ ماں صفا پہ آتی ہے، پھر وہاں سے دوڑتی بھاگتی مروہ پہ پہنچتی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے اس لیے کہا کہ آج سے صدیوں پہلے ایک عورت یہاں تشریف لائی تھی، وہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرے حکم کی خاطر، میرے امر کی خاطر تنہائیوں کو برداشت کیا، سنگریزوں کو برداشت کیا، اس نے جنگلات میں رہنا برداشت کیا۔ میں نے اس کے قدموں کی لاج رکھی ہے، اس کے اخلاص کی لاج رکھی ہے، میں نے اس کے قدموں کو قیامت کی دیواروں تک زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ میں نے اس لیے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جب آپ کے عمل کے اندر یہ اخلاص موجود ہوگا، آپ کے عمل کے اندر یہ للہیت موجود ہوگی، آپ کے عمل کے اندر یہ باطن کی طہارت اور پاکیزگی موجود ہوگی، مالک یوں آپ کے سارے اعمال کو زندہ و جاوید کر دیں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آئیے اپنے اخلاص کو سنت کے رنگ میں رنگیے، اپنے اخلاص کو سنت کی اتباع کے اندر رنگیے۔ اگر اخلاص میں سنت کی اتباع نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ یہ اخلاص بیکار ہے، فضول ہے، عبث ہے۔ پورے عرب و عجم کے اندر، مشرق و مغرب کے اندر، جنوب و شمال کے اندر، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب یا دین کو ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی فقہ یا کسی بھی رائے کو تسلیم کرنے والا کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم آج بھی اس گروہ کو، جس کو ہم ائمہ حدیث کہتے ہیں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، ابو داود ہوں، امام ترمذی ہوں، امام نسائی ہوں، امام احمد ہوں، امام مالک ہوں، جب ان کا نام آتا ہے شرق و غرب کے اندر، جنوب و شمال کے اندر، دنیا کے ہر کونے کے اندر جب ان کا نام آتا ہے، بصد احترام سے سبھی کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام ابو داود رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ۔ کیوں اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ و جاوید کر دیا ہے، اور قیامت کی دیواروں تک اللہ اس ہنسیوں کو زندہ و جاوید رکھیں گے؟ ایک ہی سبب نظر آتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، وہ اخلاص تھا، اور وہ اخلاص سنت کی اتباع کے اندر رنگا ہوا تھا۔ یہ صلہ ہے، جب آپ کے پاس اخلاص سنت کی اتباع کے اندر رنگا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کے اندر جو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ انسان عمل تو کرتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ ان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر کے، رائے گاں کر کے، خاک آلود کر کے انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ وہ گروہ ہوگا کہ جن کے سارے اعمال اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بٹکے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ اخلاص ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب ان کے اعمال کے برابر نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کے اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جن کا ایک ایک عمل اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے، اور سنت کی اتباع کے اندر رنگا ہوا ہے۔ آئیے آج اپنے ایک ایک عمل کو دیکھیے، ان کے اندر اخلاص اور سنت موجود ہے، تاکہ کل قیامت کے روز جب ہم اپنے روزوں کو، اپنی بھوک کو، اپنی پیاس
نیاز کو، اپنی سحریوں کو، اپنی افطاریوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنے حج، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے عمرے، طواف، صفا مروہ کی سعی کو، اپنے ایک ایک عمل کو بارگاہ الہی میں رکھیں اور وہ پیش کیے جائیں۔ جب ان کو ترازو میں رکھا جائے تو کیا ہمارے اعمال کا وزن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک مجھ نکمی اور نکارے نے جتنی باتیں بھی کی ہیں وہ محض آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی ہیں۔ اللہ اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔